بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے 3-4 باتیں کرنی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے جو اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمین کے اوپر میں 15 ارب روپے کا آج ہرجانہ اس کے اوپر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے۔ نمبر 1 کہ بار بار مجھے نوٹسز گئے ہوں اور میں اس کا جواب نہ دوں، مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا؟ تو پہلا غلط۔ دوسرا کہ میں مفرور ہوں، کہ میں بھاگا ہوا ہوں، میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوا، میں مفرور کیسے ہوں؟ میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی غلط۔ تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں، ایویڈنس ساری گورنمنٹ کے پاس پڑی تھی، القادر کی ساری ایویڈنس یا وہ این سی اے والی وہ ساری ان کے کیبنٹ پہ پڑی تھی، اور یا انہوں نے ساری القادر کی ساری چیزیں منگوا لی تھیں وہ ان کے پاس پڑی تھی، تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا؟ یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا، تبدیل کیسے کرنا تھا؟ اور پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی، ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم، پھر اٹھاتے ہیں۔ تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کون سی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشت گرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے، یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اس لیے ہرجانہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا میں خبر گئی کہ عمران خان کو کرپشن کیس پہ اٹھا لیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے میرے نام پہ، میری کریڈیبلٹی پہ 10 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کراچی کا ہسپتال بن رہا ہے وہ 30 ارب کا ہے، یہ تیسرا ہسپتال ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی کی جب ساری دنیا میں آپ نے اس طرح غیر قانونی طور پہ کیا تو ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ عمران خان کسی کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ اربوں روپے کے جو میں ہر سال پیسے اکٹھے کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کے اوپر ہرجانہ کیا، اور اسی لیے میں صرف یہاں نہیں، میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلینٹ کروں گا۔ یہ بدنیتی کے اوپر ہوا، یہ چھپا کے انہوں نے کیا، یہ پہلے سے پلان تھا، یہ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے کیا ساری دنیا کے سامنے۔ آرام سے بھی اٹھا لیتے، پولیس آ کے مجھے پکڑ کے لے جاتی، وارنٹ دکھاتی، میرے پاس کون سی وہاں کوئی فوج تھی یا لوگ تھے؟ تو آخر میں اس چیز کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پری پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو، تو راستے سے ہٹا دو۔ یہ پوری تیاری ہے، 150 کیسز ہیں، اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے، اور میں خاص طور پہ وہ 10,000 کارکنوں کے اوپر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں، ساری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ان کو دہشت گردی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں۔ وہ کہتے جی ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے، وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر لے کے ہی نہیں آتی پولیس۔ ججز آرڈر کرتے ہیں وہ لے کے نہیں آتے، ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں، اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوا ان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے۔ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے چھوٹے کمروں میں، گندے حالات ہیں اس کے اندر، کئیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں سارے پاکستان کے اندر، دیکھیں میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں۔ جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے، ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک 27 سال میں انتشار نہیں کیا۔ 9 مئی کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں، سارے، کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا، جو آرسن کی گئی، جو بلڈنگ جلائی گئی، یہ خاص طور پہ یہ جو کور کمانڈر کا گھر، سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا
کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھیں، نہتے لوگوں کو، کیا ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے؟ کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ سب نہتے تھے، سب جو مارے گئے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے، اتنا خوف پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، ان کی فیملیز کو، کوئی غریب لوگ تھے، ایک بیچارہ سارا گھر سنبھالتا تھا، اس کو گولی مار دی۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کے گھر والے لوگ کہ وہ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ اب ایسی فضا پیدا کی ہوئی ہے، چھپے ہوئے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہم نے سامنے نہیں آنا۔ اور کارکنوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں پوری طرح چل رہا کہ کتنے کارکن اندر ہیں، کتنے جیلوں میں، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ اصل میں کتنے لوگوں کو اس دن گولیاں لگی تھی، کیونکہ ہمارے کارکن باہر ہوں گے تو بتائیں گے کیا، باقی یا چھپے ہوئے ہیں یا وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں برے حالات کے اندر رکھا گیا۔ تو میں اس لیے نون لیگ کو بھی آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کو بھی، اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کو بھی۔ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو 27 سال سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب یہ بند کمرے میں پلان اے سے پلان بی پہ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جو آج آپ چپ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم جو ہو رہا ہے، یہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جب چینج ہوگا، کیونکہ چینج ہونا ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو فیل ہو گئی ہے، اکانومی گر گئی ہے۔ آج جو ڈالر جس مارکیٹ کے اندر، اوپن مارکیٹ میں 314 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ کسی کو، سب کو اعتماد ہی اٹھ گیا اکانومی سے۔ تو اگر یہ حالات ہیں، اور پہلے ہمارے اوپر سے یہ سب شور مچا رہے تھے، 24%، ہماری 12% انفلیشن تھی، مہنگائی ہمارے زمانے میں 12.4% تھی، مہنگائی مارچ ہو گئی تھی، سارے ٹی وی شوز کے اوپر لوگوں کے پاس جاتے تھے، جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے۔ آج کے فگرز مہنگائی کے 38% مہنگائی ہے، 3 گنا سے زیادہ ہے۔ اور آج جو حالات ہیں لوگوں کے، نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ آگے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ، جو فائنانس کے لوگ ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ ان حالات کے اندر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم والوں کہ آپ بڑی دیر بیٹھے رہیں گے یہاں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب پلان بی بنے گا، ہو سکتا ہے آپ ادھر پھنس جائیں۔ جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ ہو۔ اور یہ مجھے یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں یہ ہوا تھا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے زمانے میں کب یہ ہوا تھا؟ کتنے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں؟ کتنے گھر توڑ کے اندر گھس کے عورتوں کے سامنے اٹھا کے لے گئے، اگر وہ آدمی نہیں ملا تو ان کے رشتہ دار اٹھا کے لے گئے۔ کتنے گھروں میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ آج تک بتائیں کہ ہم نے کتنے دہشت گردی کے کیسز کیے تھے؟ مریم نواز نے جا کے جب پتھراؤ کروایا تھا نیب کے اوپر، کتنے دہشت گردی کے کیسز ہوئے تھے؟ کس کے اوپر اس طرح کے 150 کیسز کیے گئے جو میرے پہ؟ 4 کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں، کرمنل کیسز، جب میں نظر بند تھا 4 دن وہاں نیب جیل میں۔ ایک کیس ڈال دیجیے رانا ثناء اللہ کے اوپر، وہ ڈرگز کا کیس تھا۔ رانا ثناء اللہ کا اے این ایف نے کیس کیا تھا، جن کے اوپر ایک میجر جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے کیبنٹ میں جب رانا ثناء اللہ کا کیس آیا، کیبنٹ میں پریزنٹیشن مانگی اس سے کہ کہیں غلط کیس تو نہیں کر دیا، اور انہوں نے ایک ایک فریم بائی فریم بتایا کہ یہ کیسے یہ رانا ثناء اللہ پکڑا گیا تھا منشیات میں۔ میں نے تو کسی کو نہیں کہا، نہ میری کیبنٹ نے کسی کو کہا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کے زمانے میں بھی کچھ تھا، ہمارے زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ اور میں آج آپ کو آگے بھی بتا دوں کہ الیکشن جب ہوں گے، یہ میری آج پیشن گوئی مان لیں، جو مرضی کر لیں آپ، جیتنا تحریک انصاف نے انشاءاللہ۔